नाज़रीन आदाब, सालार डिजिटल में आपका इस्तकबाल है। वोटर लिस्टों में नामों की शमूलियत और नामों के इखराज का सिलसिला जहां इलेक्शन कमीशन की तरफ से शुरू किया गया है, इसी दरमियान बेंगलुरु के 28 हलकों में एक निजी इदारे की तरफ से की गई छेड़छाड़ के जरिए खास तौर पर अक़लियती तबके के वोटरों को निशाना बनाए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में हर फर्द के दिल में ये सवाल उठ रहा है, दिलो दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है भी या नहीं। क्या उसका हक़ राय दही महफूज है या उसके घर पर पहुंचकर किसी निजी तंजीम के कारकुन ने उसके सामने ही उसका वोट चुरा लिया है। इस मसले पर कांग्रेस की तरफ से जहां एक तहरीक चलाई जा रही है और मरकजी इलेक्शन कमीशन से भी इसकी शिकायत की जा रही है, वहीं आम लोगों में खास तौर पर मुसलमानों में ये दहशत है कि उनके वोट को चुरा लिया गया है या फिर उनके हक़ राय दही को छीनने की कोशिश की गई है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मुल्क के सीनियर सियासी रहनुमा, साबिक मरकजी वजीर और राज्यसभा के साबिक डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर के रहमान खान साहब मौजूद हैं। रहमान खान साहब, सालार डिजिटल में आपका इस्तकबाल है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आम लोगों में जिस तरह का तजस्सुस और फिक्र पाई जा रही है कि उनका वोट चुरा लिया गया है, इसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि पहला स्कैम है। ये कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा रिसेंटली जो स्टेट गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन ने कुछ एजेंसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ जो दिए थे, वो उससे एक स्कैम हो रहा है। सवाल आज यहाँ है कि आज से नहीं, हर इलेक्शंस में ये देखा गया है कि पर्टिकुलरली जो झोपड़पट्टी इलाके रहते हैं, जहाँ मुसलमान और शेड्यूल कास्ट की आबादी ज़्यादा रहती है, वहाँ जब वोटर्स अपना फ्रेंचाइज करने जाते हैं बूथ को, तो देखा गया है कि एक उनका नाम डिलीट कर दिया गया। और ये भी देखा गया है कि एक नाम नहीं, एक पेजेस नाम डिलीट कर देते हैं। वहाँ जाकर ही मालूम होता है, क्योंकि वो कब डिलीट करे वो उस पर लिखा नहीं रहता, तो ये नाम डिलीट कर देते हैं। मैं ये देखता रहा हूँ 20-25 सालों से। इसकी वजह क्या है? कानून क्लियर है कि किसी का नाम इंक्लूड करना है, किसी का नाम डिलीट करना है, तो कानून में एक प्रोसेस। मुझे मालूम हुआ कि मैं उसकी तहकीक करना पड़ेगा उसको। तो किसी इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा कि हमारा जो एक कट ऑफ ये है कि वोटर्स टोटल पॉपुलेशन का 62% या 63% से ज़्यादा नहीं होना, क्योंकि उसमें 14 साल, 15 साल, 10 साल के बच्चे टोटल पॉपुलेशन। तो इस बिना पर हम ये करते हैं कि 62% से ज़्यादा वो एरिया के पॉपुलेशन, और इसे देखते हैं। मैं ये तहकीक करना पड़ेगा, मुझे कहा गया है। मैं अगर ये कहा गया तो बहुत बड़ा स्कैम, ये सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है कि कैसे ये जो 62% के ज़्यादा पॉपुलेशन के जो हम वोटर्स को कम कर देते हैं, तो ये अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बड़ा स्कैम है और एक बहुत बड़ी साजिश है। इसे कानूनी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये अगर ये सही है, क्योंकि ये होता आ रहा है। ये रिसेंटली आज ये अब इलेक्शन आने वाला है, ऐसे कर रहे हैं, ये नहीं है, वो होता आ रहा है। इसको इलेक्शन कमीशन आज तक कोई चैलेंज नहीं किया। प्रॉब्लम ये है हमारे में, खासकर अक़लियतों में, कि हम कोर्ट का रास्ता नहीं इस्तेमाल करते, चैलेंज नहीं कर सकते। इन तमाम जो भी ज़्यादतियाँ होते हैं इलेक्शन कमीशन और हुकूमत से हो, क़ानून के ख़िलाफ़, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़, हम अखबारों में बात करते हैं, हम इज्तिमा में बात करते हैं, मजमूई तौर से बात करते हैं, मगर कानून का सहारा बहुत कम लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर ये इस तरह का अगर रूल है इलेक्शन कमीशन के पास, तो हमको उसको चैलेंज करना पड़ेगा।
جہاں تک ووٹر گیٹ کا جو مسئلہ ہے یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. یہ کانفیڈینشیلٹی الیکشن کمیشن کی سب سے بڑی، اگر الیکشن کمیشن لوگ کے اعتراض اٹھانے کے بعد اگر وہ جاگیں تو بہت ان کی بڑی کمزوری بھی ہے، اور وہ شامل ہیں کر کے بھی ہم کو تصور کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اگر جو حکومت یہ کی ہے ایک اسکیم ہی ہے، اس کو قانون کورٹ میں بھی چیلنج کرنا پڑے گا، اور اس کو الیکشن کمیشن سے بھی لینا چاہیے. کانگریس پارٹی نے بہت منظم طریقے سے اب شاید آج وہ جا کے الیکشن کمیشن نے ان کو وقت دیا ہے، تو آج ایک وفد کانگریس کا مل رہا ہے. تو اس کو اور آگے سطح تک ایک کنکلوزیو طریقے سے اس کو کام کرنا ہے. سر یہ مسئلہ جو ہے گراس روٹ لیول کا ہے. گراس روٹ لیول سے اگر ووٹروں سے پارٹیوں کا رابطہ نہ رہا یا پھر سرکاری مشینری کا رابطہ نہ رہا تو اس گیپ کا فائدہ کچھ چلومے جیسی NGOs نے اٹھایا ہے. اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ گراس روٹ کا مسئلہ تو ہے ہی ہے. ہر چیز میں جب ہمارے اختیارات ہیں، ووٹ بھی ایک اختیار ہے، تو لوگوں کو اپنے اختیارات پر چوکنا ہونا چاہیے. اگر جب تک سازشیں ہوتے ہیں، ہم سازشیں نہیں، سازش نہیں، سازشوں کو اگر ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کو اس سے لڑنا چاہتے ہیں، تو ہم کو چوکنا رہنا. دیکھا گیا ہے کہ ہم آخری وقت پر جاگتے ہیں. تو یہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، اس کے اویئرنیس ہی نہیں ہے ہمارے عوام میں، خاص کر اقلیتی عوام میں ہو یا ہمارے SC ST بھائیوں میں اویئرنیس نہیں ہے. ووٹ کو آپ یہ کامن مین راستے میں جانے والا یا گراس روٹ آدمی سمجھتا ہے کہ الیکشن کے ٹائم پہ ووٹ دینا ہے، لوگ آتے ہیں، کچھ پیسے دیتے ہیں، کس طرح اب اٹ ہیز کنورٹیڈ انٹو اے منی میکنگ یہ ہو گیا ایونٹ. تو اس میں سوسائٹی جو NGO سوشل ورکرز ہیں، ان کو بہت چوکنا رہنا چاہیے اور اپنی حفاظت آپ کو کرنا چاہیے. اب ہمارے پاس کوئی ایسی میکانزم نہیں ہے. ہمارے پاس مساجد ہیں اور ہر ہفتہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اور اویئرنیس اس سے بڑا ذریعہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ اویئرنیس جو اپنے حقوق کی اویئرنیس کرانے کے لیے. بس افسوس کہ آج وہ نہیں ہو رہا ہے. بیداری آ رہی ہے مگر بہت سلو ہے، اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو کوشش ہونا چاہیے کہ عام آدمیوں میں اویئرنیس کریٹ کیا جائے، اور وہ دیکھیں کہ ایک فیملی ہوتے، وہ فیملی میں اویئرنیس آنا کہ الیکشن آ رہا ہے، کیا میرا ووٹ ہے یا نہیں ہے. اب اخباروں میں ڈالتے ہیں، سالان میں بھی ہر روز وہ ایک اشتہار آ رہا ہے کہ آپ اپنے ووٹ لکھ جائیے دیکھیں. اب یہ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ تو اس میں ذرا سوشل ورکر جو ہیں ایریا کے، محلے کے، یعنی کہ یہ ایک ریاستی سطح پہ ہو نہیں سکتا، ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں ہو سکتا، یہ تحریک اپنے محلے میں ہونا چاہیے. سر جیسا کہ آپ نے کہا مساجد کا رول، آپ نے پہلے سے بارہا زور دیا ہے کہ مساجد کو معاشرے میں مرکزی حیثیت، مرکزی رول ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ بیداری کا معاملہ ہو، تعلیم کا معاملہ ہو، اکانومی کا معاملہ ہو. اس معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مساجد کو اگر مرکز بنا کر کام کیا جائے تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بہت فائدہ ہوگا. جی مساجد ایک ہمارے پاس اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے کہ جو مساجد کا احاطہ ہے، یعنی کہ جوریسڈکشن ہے، وہ جوریسڈکشن میں کام کرنا بہت آسان ہے. مائکرو لیول پلاننگ بہت آسان ہے. مسجد کی ایک کمیٹی رہتی ہے، مسجد صرف 5 وقت نماز کے لیے استعمال کریں،
تو ایک وہ انسٹیٹیوشن کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اس میں کچھ بہت سے چیزیں کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں. تو مسجد کو ایک سینٹر بنا کے وہاں فلاح کے کام، ایجوکیشن کے کام اور ان امپلائمنٹ کے کام، اسکل ڈیولپمنٹ کے کام، یہ سب کر سکتے ہیں مسجد کے جوریسڈکشن میں. مسجد کا جوریسڈکشن کتنا ہوتا ہے؟ آج اللہ کا کرم ہے کہ مساجد اتنے ہیں کہ 200 یا 300 گھروں کی آبادی کو ایک مسجد ہے. 200 اور 300 گھروں کے 1000 پاپولیشن کا 200 یا 300 گھروں میں پاپولیشن ہوتا ہے. کتنا آسان ہے کام کرنے کے لیے. سر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے خطبات بھی ایک ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ علماء میں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ ان اہم قانونی امور پر لوگوں کی رہنمائی کر سکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ان میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی علماء میں بھی شعور پیدا ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت سے علماء میں شعور نہیں ہے، بہت سے ہمارے علماء ہیں جو ان میں شعور ہے، مگر ایک منظم طریقے سے کرنا چاہیے. اب ہم مساجد میں یہ ایک کنٹروورشل سبجیکٹ ہے کہ مساجد لوگوں کی کو معلومات فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، دینی معلومات بھی، دنیاوی معلومات. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کی ریاست قائم کی انہوں نے، اور پورا ایڈمنسٹریشن مسجد نبوی سے ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈمنسٹریشن پورا مسجد نبوی سے. کانفرنسز ہوتے تھے، لوگوں کے ڈیلیگیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں ملتے تھے، وہیں سے معلومات مہیا کیا جا سکتے تھے. آج ہمارے مساجد میں جمعہ کا خطبہ صرف اور صرف دینی معلومات، جو ہر سال وہی معلومات دہرایا جاتا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی تبدیلی آنا بہت ضروری ہے. یہ اگر میں کہوں تو مجھے نشانہ بنایا جائے گا، اور کوئی کہیں، ہمارے سیاستدان کہیں نشانہ بنایا. یہ ہمارے علماء کرام میں ہی بیداری پیدا ہو.